بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیو، یہ ویڈیو بنانا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ کیا ہم درگاہ پر یا کوئی پیر پر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے ہم اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی کہ اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ملی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا، اب تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اپنے والدین کی قبر کی، تو مجھے اس کی اجازت نہیں ملی، لیکن مجھے اب اس کی اجازت مل گئی ہے کہ لہٰذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر جانے سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور اس حدیث سے یہ باتیں بھی پتہ چلی ہے کہ قبرستان جانا چاہیے اور مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، کیونکہ ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ میرے والدین کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں۔ پھر وہ صحابی زاروں قطار رونے لگے، پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ صحابی نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ میرے بھی وہی ہیں۔ اور یہ صحیح روایت ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے یا اس کے والدین جہنم میں ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے ہم جانتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوگا، اور آپ کی بیوی کہاں ہوگی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، ایمان اصل ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ہونا کوئی اہمیت کے حامل نہیں، ایمان حاصل ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑے ہوتے ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، یہی اصل طریقہ ہے۔ قبر وہ ہوتی ہے کہ جس کو کھودے اور گڑھے میں ڈالے اور اس کے اوپر مٹی ڈالے، یہ ہوتی ہے قبر۔ اور دوسرا مقبرہ کیا ہوتا ہے کہ قبر پر ڈالے، پھر اس کے بعد اس پر ایک مزار بنائی جاتی ہے اور اس پر گنبد بنائے جاتے ہیں، پھر ایک بہترین عمارت بنائی جاتی ہے، اسے مقبرہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، حدیث میں کہاں جانے کا ذکر ہے؟ قبر پر۔ لیکن قبر پر کیوں؟ کیونکہ قبرستان میں جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے، تم مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کیا کرو، یہ مقصد تھا قبروں پہ جانے کا۔ اور درگاہوں پر جانا جائز نہیں ہے، قبروں پر جانا جائز ہے، کیونکہ درگاہ مقبرہ ہوتا ہے اور ہمیں حکم قبروں پہ جانے کا ہے۔ اور میں آپ کو قبر اور مقبروں کا فرق بتاتا ہوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ قبر وہ جگہ ہے عام طور پر لوگ جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ قبرستان میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اور خوف خدا ہوتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد انسان دنیا سے بیزاریت احساس کرتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ جو قبر پہ لیٹا ہوا ہے کتنا مالدار تھا، کتنا خوبصورت تھا، اور کیا روب و دبدبہ تھا، کیا پایا اور کیا صلاحیت تھی، اور دیکھو مر گیا۔ اور قبر کی حالت دیکھو، اندر دبی ہوئی ہے،
और कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं और सूखी पड़ी है, तो इंसान ये नज़ारा देखकर दुनिया से नफ़रत तारी करता है और इंसान दीन से नज़दीक होना शुरू हो जाता है और अल्लाह का खौफ तारी हो जाता है। कब्रिस्तान जाना चाहिए इबरत के लिए। यहाँ इंसान गमगीन हो जाता है और हर तरह से इंसान को डर लगने लगता है। अच्छा, मकबरा या दरगाह क्या होता है कि लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ पर आने से लोगों को आखिरत याद नहीं आती बल्कि दुनिया याद आती है। आपको वहाँ जाने से इबरत हासिल नहीं होती बल्कि मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर दुनिया की रंगीनियाँ नज़र आती हैं। मर्द है, औरत है और कभी गाने बजाने भी होते हैं और कभी नाच वगैरह भी होते हैं। कभी औरतें नाचती हैं और कभी हिजड़े नाचते हैं। और कुछ लोग दरगाह या मकबरे पर ये सोच कर आते हैं, ये मन्नतें लेकर आते हैं कि यहाँ पर हमारी दुआएं कबूल होंगी, ये बाबा या ये पीर हमारी दुआ कबूल करेगा, कोई हमें बच्चा देगा, कोई हमारी ज़रूरत पूरा करेगा। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ, क्या आपने अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा, कुरान व हदीस नहीं पढ़े कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है? मैं ही सबसे बड़ा बादशाह हूँ, मैं ही तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारी मदद करने वाला हूँ और सुनने वाला हूँ। कुरान और हदीस में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मकबरे या दरगाह पर जाओ, बल्कि कुरान और हदीस में यह लिखा हुआ है कि तुम कब्रिस्तान जाओ, कब्रों पर जाओ, ताकि तुम अपनी मौत को याद करो और वहाँ तुम इबरत हासिल करो। कब्रों पे जाने का लिखा गया है, मकबरे का नहीं लिखा गया कुरान और हदीस में। बल्कि इसी हवाले से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से 5 दिन पहले फरमा रहे हैं, खबरदार, तुमसे पहले जो लोग गुजरे वो अंबिया की कब्रों पर कुब्बे बनाते थे और मस्जिदें बनाते थे, और तुम कब्रों पर मस्जिदें ना बनाना, मैं तुम्हें इस अमल से सख्ती से रोकता हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ये बातें मालूम हुई कि अल्लाह के नबी ने कब्रिस्तान जाने का हमें हुक्म दिया ताकि हम वहाँ जाएं, इबरत हासिल करें और मरने से पहले अपने मौत की तैयारी कर लें। अल्लाह के नबी ने हमें कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया। लोग आजकल मकबरा, पीर या दरगाहों पर जाते हैं, अपनी हाजत लेकर जाते हैं, तो ये इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम है। तो दोस्तों, आप भी इस काम से बचें और दूसरे भाइयों और दूसरे दोस्तों को भी बचाएं। तो ये पैगाम, ये मैसेज आप उन लोगों तक पहुंचाओ जिस तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।